ہماری شادی کو 4 سال 8 مہینے ہو چکے ہیں لیکن اولاد نہیں ہو رہی. خاوند اور بیوی کی ڈاکٹری رپورٹ ٹھیک ہے. بیوی کو خواب میں گندا خون کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں اور سوتے ہوئے ڈرتی ہے اور تڑپتی ہے. خاوند کو خواب میں سانپ, کچا گوشت, مرے ہوئے کبوتر اور مردہ رشتہ دار نظر آتے ہیں. خواب میں دور بھاگ لگی رہتی ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. یہ تو میں پہلے بتا دوں, اگر میں مرض سمجھ جاؤں گا تو میں نہیں بتاؤں گا مرض, کیونکہ زیادہ تر ان بیماریوں کو بتانے سے یہ بیماریاں بڑھتی ہیں. میں علاج بتاؤں گا اللہ کے حکم سے, انشاءاللہ اگر وہ عمل کریں گے تو اللہ اس سے شفا دے گا. پھر جو خواب آتے ہیں برے, کیونکہ ہر ایک کا تو علاج نہیں میں کر سکتا, خواب برے آتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس سے انشاءاللہ آپ کو نجات دیں گے. وہ خواب برا زائل کرنے کا جو طریقہ ہے کہ الٹے کندھے پر ایک دوسرے سے ڈسکس نہ کریں. خواب صبح اٹھیں یا جب بھی جاگ کھلے الٹے کندھے پر اپنا چہرہ گھما کے, یعنی کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ ایک ہی رات میں کئی خواب دیکھتا ہے. جو خواب دیکھتا ہے کہ یہ بہت ہی خطرناک برا ہے تو وہ اپنے دائیں الٹے کندھے کی طرف تھو کرے 3 بار. اس کے بعد یہ دعا پڑھے, اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا, اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا, اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا. انشاءاللہ العزیز اس کو خواب آنے بند ہو جائیں گے. اب بتانے لگا ہوں علاج یہ ہے کہ وہ میری بہن جو ہے جس کو یہ مسئلہ ہے, یا اولاد کا, جن کو بھی کوئی اٹھرا کا مسئلہ ہو یا اولاد کا نہ ہونا ہو, تو یہ بھی اللہ ہی نے سب کچھ کرنا ہے. اللہ ہی کی کلام ہے, اللہ ہی نے فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. یہ شفا ہے مومنوں کے لیے اور رحمت ہے. اس سے خسارے میں وہ ہیں جو ظالم ہیں, اور اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے, اللہ ہمیں مومن بنا دے. اس کے لیے طریقہ قرآن میں موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو بتائی آیت وہ یہ تھی, ربی حبلی من الصالحین. اللہ آسانیاں پیدا کرتا ہے. اس کو ہر بندہ یاد کرے, اس کو کثرت سے وہ پڑھے, ہر نماز کے بعد اذکار پورے کرے, سورہ شمس شامل کر لے, اس کے ساتھ اپنا آیت الکرسی اور اخلاص فلق ناس کے ساتھ. ویسے بھی نماز کے جو اذکار ہوتے ہیں اس میں آیت الکرسی, اخلاص, فلق اور ناس 3 نمازوں میں, 2 نمازوں میں 3 بار اخلاص فلق ناس ہوتا ہے. اگر ہماری عادتوں میں ہماری عادت یہ بن جائے تو انشاءاللہ تعالی ہم جتنی یہ ہمیں پرابلم مصیبتیں ہیں یہ اللہ تعالی سے ہمیں نجات دے دیں گے. تو سورہ شمس وہ ہے ہر نماز کے بعد. اگر حیض کا بھی مسئلہ ہے یا لکوریے وغیرہ کا بھی جس کو مسئلہ ہے وہ سورہ شمس اذکار میں پڑھیں گی تو انشاءاللہ العزیز اللہ ان کو اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا علاج بھی کروائیں, اللہ خیر کر دے گا انشاءاللہ. کوئی تعویذ, کوئی دھاگا, اس قسم کی کوئی چیز نہیں لینی.